کلام خدا سے آج ہم سیکھیں گے یہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک یہ سیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ پیٹرن فارمولا جو ان سے ہے وہ سٹرکچرڈ ہوتا ہے، کس طریقے سے پہلے ابراہیم کا خدا کلام خدا سکھاتا ہے، اس کے بعد جب اسحاق سے جو ہے عہد ٹھہرتا ہے تو وہ خدا قدوس ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد جب یعقوب سے جو ہے عہد ٹھہرتا ہے تو اب سے خدا قدوس جو ہے وہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہلاتے ہیں۔ ہم نے اس پیٹرن کو، اس کے سٹرکچر کو پیدائش کی کتاب میں دیکھا۔ ہم اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو موشے ہے، جو عرف عام میں موسیٰ کہا جاتا ہے، حالانکہ موسیٰ نام جو ان سے ہے وہ عبرانی نام نہیں ہے۔ عبرانی زبان میں جو نام یہوہ خدا کے منہ سے نکلے ہے وہ اپنے بندے کے لیے وہ موشے نکلا ہے، اور وہ موشے ہی سے ہم کلام ہے۔ تو ہم یہ موشے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹرانگ کنکارڈنس میں H4872 ہے اس کی، اور یہ 766 ٹائمز 766 دفعہ 704 آیتوں میں موشے لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو اس پیٹرن فارمولا کا جو ہے کہ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، یہ جو دوسری بات جو ظاہر کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ جب یہوہ خدا موشے کو جلتی ہوئی جھاڑی میں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، جھاڑی جل رہی ہے اور وہاں پہ موشے سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ اگر آپ خروج کی کتاب تیسرے باب میں ہیں تو جہاں یہاں پہ ذکر ہے کلام خدا یوں، خروج کی کتاب تیسرا باب اور اس کی دوسری آیت سے اگر ہم پڑھیں تو کلام خدا یوں میں لکھا ہے، اور یہوہ خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موشے نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھاڑی میں آگ ہے، اور موشے جو ہے جھاڑی کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیوں اس جھاڑی کے اندر آگ نہیں لگی۔ چوتھی آیت خروج 3 باب چوتھی آیت بیان کرتی ہے، جب یہوہ خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا آئے موشے، آئے موشے۔ کلام خدا پکار بتاتا ہے کہ خدا قدوس موشے کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہم نے انگلش میں اپنی زبان کی سہولت کے مطابق اسے موزز کر دیا، اردو میں ہم نے اسے موسیٰ کہہ دیا، جبکہ کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ یہوہ خدا کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ آئے موشے، آئے موشے جو ہے موشے کا لفظ نکلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چھٹی آیت میں یہوہ خدا فرماتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب فارمولا سٹرکچر ہو جاتا ہے تو پھر جو سا یہ فارمولا ہے یہ کلام خدا میں بتاتا ہے خروج تیسرے باب میں
موشے کو جلتی ہوئی جھاڑی میں سے خدائے قدوس پکارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں یتحاق کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہوہ خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کیوں ظاہر ہوئے ہیں، کیوں جو ہے وہ موشے سے مخاطب ہے۔ وہ اس لیے مخاطب ہے کیونکہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں ہے، 400 سال سے مصر کی غلامی میں ہے، اور یہ وہ غلامی ہے جو یہوہ خدا نے ابراہیم کو بتایا تھا کہ یہ نسل اپنی بدعمالی کی وجہ سے، خدا سے دوری کے باعث، گناہ کی باعث یہ غلامی میں جائیں گے، اور میں ان کو 4 پشتوں کے بعد اس غلامی سے رہائی دوں گا۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ پیدائش کی کتاب اگر آپ 15ویں باب میں آئیں اور اس کی آیت اگر آپ دیکھیں 12 سے 14ویں آیت، تو کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ آپ دیکھیں ابھی ابراہیم کو خدائے قدوس نے قوم عطا نہیں کی، یہ پیدائش 15ویں باب میں ذکر ہے۔ ابھی اس کی نسل جون سی ہے وہ بروئے زمین کے اوپر ابھی جو ہے وہ وجود میں نہیں ہے، اور خدائے قدوس اس سے فرماتے ہیں کہ میں تیری نسل کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کے باعث غیر قوم میں بھیجوں گا، اور وہ 400 سال تک اس ملک کو جس کو وہ جانتے بھی نہ ہوں گے وہاں پہ جائیں گے اور غلامی میں رہیں گے، اور میں 400 برس کے بعد ان کو اس غلامی سے رہائی دوں گا، اور نہ صرف رہائی دوں گا بلکہ جب وہ نکلیں گے تو بڑی دولت لے کر نکلیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، خدا کا کلام سچا کلام ہے، خدا جو کہتا ہے خدا اس کو سرانجام دیتا ہے۔ یہ ہم جو ان سے ہیں وہ اس بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کے باعث ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کلام خدا آپ دیکھتے ہیں اگر پیدائش 50 باب کی 24ویں آیت میں آئے تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو یوں بیان کرتا ہے، 50ویں باب کی 24ویں آیت، کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کی دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور یتحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ خدائے قدوس کا شکر ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے، وہ یہ کلام کے وسیلے سے سکھاتے ہیں کہ
ہم اس کے کہے ہوئے پر ایمان رکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں ابراہیم سے کلام ہوا، وہ کلام منوعن پورا خدا نے کیا۔ یتخاک سے کلام کیا، منوعن اسے پورا کیا۔ یعقوب سے کلام کیا، منوعن خدا نے پورا کیا۔ یوسف جو مصر میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ہڈیوں کو اس جگہ پہ لے جانا جس جگہ کی قسم میرے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا، یتخاک کے خدا اور یعقوب کے خدا نے کھائی تھی۔ یوسف یقین رکھتا ہے کہ خدا اپنے کہے کا پاس ضرور کرے گا۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ سے موشے سے خدا قدوس ہم کلام ہے جلتی جھاڑی میں۔ ہم اس کو آگے چل کر جب دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کی 14ویں آیت میں، خروج 3 باب اس کی 14ویں آیت، تو وہاں پہ خدا قدوس ہم مزید اسے موشے کو بتا رہے ہیں۔ خدا نے موشے سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا قدوس بتا رہے ہیں عمومی طور پر، میں جو ہوں سو ہوں، I am that I am، کہا جاتا ہے کہ یہ خدا قدوس کا نام ہے۔ یہ خدا قدوس کا نام نہیں، یہ خدا قدوس کا، جب ہم نے اسے تفصیل سے سیکھا تھا تو ہم نے سیکھا تھا کہ یہ خدا قدوس کا کریکٹر ہے، that I am the one who is eternal، میں وہ ہوں جو ابتدا سے ہوں۔ 15ویں آیت خروج 3 باب کی، اس میں خدا قدوس اپنا نام بتاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ یہوہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا قدوس اپنا نام بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ لیکن اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ایک دفعہ خدا قدوس بتا رہے ہیں کہ یہوہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور یتخاک کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ جب آپ اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پر یہ لفظ خداوند جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا، انگلش میں اس کو ایدونائی جو ہے لفظ دیا گیا۔ یہ ایدونائی جو ہے یہ سبسٹیوٹ کیا جاتا تھا یہوہ نام کے لیے، کیونکہ اسرائیل جو سے یہ ہم نے تفصیل سے سیکھا تھا کہ کہیں تیسرے حکم کی جو سے بے حرمتی نہ ہو جائے، انہوں نے ایدونائی لفظ جو سے یہوہ خدا کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور اردو میں اس کو ایدونائی کی جگہ لفظ جو ہے خداوند جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہوہ خدا موشے سے جلتی ہوئی جھاڑی میں ہم کلام ہیں۔ یہوہ خدا اپنے اس وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کو جو کہ غلامی میں ہے اب نکالنے کو ہے، اور وہ موشے کو جو ہے وہ چنا جاتا ہے کہ وہ خدا قدوس کا پیغمبر بن کر وہ جائے اور بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دلائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ
خدا موسیٰ کو جو ہے وہ معجزے کرنے کی جو ہے وہ قوت عطا فرماتے ہیں. اگر آپ چوتھے باب میں آئیں اور اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، خروج 4 باب اس کی 5ویں آیت، تاکہ وہ یقین کرے کہ یہوہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہام کا خدا، یسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا. پھر یہوہ خدا نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے. اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا. یہ ایک نشان بھی دیا گیا لاٹھی کے لیے، کہا گیا کہ جب وہ لاٹھی پھینکے گا تو وہ سانپ بن جائے گی. کہا گیا کہ لاٹھی پانی میں مارے گا تو وہ پانی خون بن جائے گا. یہ وہ نشان تھے تاکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ یقین کر سکے کہ موشے کو جو ہے وہ خدا قدوس نے بھیجا ہے ان کو رہائی دلانے کے لیے. ریزن اس کی یہ ہے کہ 400 سال سے چوتھی پشت سے جو ہے وہ غلامی کے اندر ہے، اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ بار بار گریہ ازاری کرنے کے باوجود، بار بار رونے کے باوجود، منتیں مناجاتیں کرنے کے باوجود وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ خدا قدوس نے بھول چکے ہیں. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہم نے یہ بھی لاسٹ ٹائم جب سیکھا تھا، خروج 6 باب عموماً اس کی 3 آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کلام خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ یہوہ نام سے خدا قدوس موشے سے پہلے ابراہم سے، یسحاق سے اور یعقوب سے مخاطب نہیں ہوتے. وہ خروج 6 باب 3 آیت کا حوالہ دیتے ہیں. اب 3 آیت کو پڑھتے ہیں. اور میں ابراہم اور یسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کلام خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ خدا قدوس جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے یہوہ نام سے ابراہم سے، یسحاق سے اور یعقوب سے مخاطب نہیں تھا، وہ میرے اس نام کو نہیں جانتے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں انٹرسٹنگ فیکٹر، اس کو ہم نے تفصیل سے سیکھا تھا، 162 ٹائمز 162 مرتبہ یہوہ خدا کا نام پیدائش کی کتاب میں مذکور ہے. صرف 162 مرتبہ پیدائش کی کتاب میں، تقریباً 7,000 مرتبہ پورے کلام خدا کے اندر 162 مرتبہ پیدائش کی کتاب میں یہوہ خدا قدوس کا نام مذکور ہے. اگر یہ خدا قدوس کا نام 162 مرتبہ پیدائش کی کتاب میں موجود ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ خدا قدوس کے اس نام سے ابراہم، یسحاق اور یعقوب جو ہے وہ نہیں جانتے تھے. ہم نے اس کو جب تفصیل سے سیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو نام ہے اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شیم جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں. وہ نام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نام کے علاوہ اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اتھارٹی کو بیان کرتا ہے. اور یہاں پر جو خدا قدوس موشے سے مخاطب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہم سے، یسحاق سے، یعقوب سے اب جو میں کرنے جا رہا ہوں، اس قدرت کو جو میں اب آشکارا کرنے لگا ہوں، اس قدرت سے، یہ جو نام لفظ ترجمہ ہوتا ہے اردو میں، انگلش میں نیم، یہ ڈرائیو ہو رہا ہے ورڈ
शेम इब्रानी जुबान से, और शेम जो उनसे है वो ना सिर्फ नाम को जो है वो बयान करता है बल्कि कुदरत को भी बयान कर रहा है। और यहाँ पे जो शेम लफ्ज इब्रानी जुबान में इस्तेमाल होता है तो वो खुदाए कदूस मोशे से ये फरमाते हैं कि मैं इसको अब जो अपनी कुदरत बयान करने लगा हूं, अब जो मैं ये करूंगा, अब जो मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना कुदरत वाला खुदा हूं, जो बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी से निकालने को हूं, अब इस मेरी कुदरत से अब्राहम, यित्छाक और याकूब जो उनसे हैं वो जानते नहीं थे। हम यहां पर देखते हैं कि मोशे से खुदा मुखातिब है, मोशे को खुदा भेजते हैं मिस्र में, और आप देखते हैं कि वहां पर बलाएं नाजिल की जाती हैं मुख्तलिफ वक्तों पे, और बिल आखिर बनी इसराइल जो सी है वो मिस्र की गुलामी से रिहाई पाती है। अब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से रिहाई पा चुकी है और अब उस वादे की जमीन की तरफ जिसका वादा यहोवा खुदा ने अब्राहम, यित्छाक और याकूब से किया था, उस वादे की सरजमीन में जाने को जो उनसे है वो रवाना है। लेकिन वो देखते हैं आप कि उन्हें 40 बरस का अरसा लगता है। और ये बरसा क्यों लगता है? आप देखते हैं कि मोशे को जो है खुदाए कदूस जो है वो पहाड़ी पर बुलाते हैं ताकि मोशे को जो है बनी इसराइल के लिए अहकाम जो उनसे वो दे सके, वो अहकाम जो वो मान सके, जो इससे वो जान सके कि यहोवा खुदा को जो है किस तरीके से जो उनसे है उसकी हम्द करनी है, उसकी प्रस्तिश करनी है। और आप देखते हैं कि जब मोशे पहाड़ी पर है खुदाए कदूस के साथ 40 दिन और रात का उन्हें अरसा गुजरता है। और आपको इल्म है कि कलाम खुदा में यूं सिखाते हैं कि जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि मोशे जो है शायद वो अब वापस नहीं आने का, और वो मोशे के भाई हारून से जो है वो इल्तिजा करते हैं कि हमारे लिए जो है वो एक माबूद तैयार कर, और वो सोने का बछड़ा मजबूरन हारून जो है वो तैयार करते हैं। और बनी इसराइल जो है वो फिर से वो बनी इसराइल जो कि खुदाए कदूस की नाफरमानी की वजह से 400 साल गुलामी में रही और जिसे खुदाए कदूस ने अब मिस्र की गुलामी से रिहाई दिलाई है, वो चंद ही बरस के अंदर फिर से गुनाह की मुर्तकब ठहरती है। हम इसको देखने के लिए खरूज 32वें बाब में आएंगे और उसकी 10वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं, वह यहां पे खुदाए कदूस नहायत गजबनाक है। खुदाए कदूस 9वीं आयत से हम देखते हैं, और यहोवा खुदावंद ने मोशे से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दन कश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब इन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। आप देखते हैं कि खुदाए कदूस जो रहीम व गफूर खुदा है, जो बनी इसराइल को अपने उस वादे के मुताबिक, उस अहद के मुताबिक जो अब्राहम से किया गया, यित्छाक से किया गया, याकूब से किया गया, बनी इसराइल को गुलामी से लेकर निकाल कर बाहर लाते हैं, वो बनी इसराइल फिर से खुदा की नाफरमान ठहरती है, अपने लिए माबूद तैयार करवाती है और खुदा को गजबनाक करती है। हम 13वीं आयत में देखते हैं कि मोशे जो है खुदाए कदूस को
التجا کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے التجا کرتے ہیں۔ ہم اس پیٹرن کو پھر سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ موشے جو ہے خروج 32ویں باب اس کی 13ویں آیت میں خدا قدوس سے بیان کرتے ہیں، آپ اپنے بندوں ابراہام اور یسحاق اور یعقوب کو یاد کریں، جن سے آپ نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہے۔ ہم 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں موسیٰ کی درخواست کی بدولت یہوہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل پر رحم فرماتے ہیں۔ تب یہوہ خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں سے کروں گا، انہیں بھسم کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس جو ہے 35ویں آیت میں ان لوگوں کو جو کہ بنی اسرائیل جو اس بت کی پوجا کرتے ہیں انہیں تہ و تیگ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا پھر سے ایک دفعہ موشے کو پہاڑی پہ بلاتے ہیں اور جو ہے وہ پھر سے اپنے اس وعدے کا اعادہ کرتے ہیں، پھر سے اسے ایشورنس دیتے ہیں کہ وہ وعدہ جو میں نے ابراہام سے کیا، یسحاق سے کیا، یعقوب سے کیا، میں اس وعدے پر قائم رہوں گا۔ آپ اس کو 33ویں باب میں دیکھتے ہیں، اس کی پہلی آیت بیان کرتی ہے، اور یہوہ خداوند نے موشے سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہام اور یسحاق اور یعقوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اس سے میں تیری نسل کو دوں گا۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا کس طریقے سے بنی اسرائیل سے جانتی ہے۔ بنی اسرائیل جب جب خدا کے کو یاد کرتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ یہ خدا قدوس ان کے باپ دادا کا خدا ہے۔ بنی اسرائیل جانتی ہے کہ خدا قدوس ان کے باپ دادا ابراہام کا خدا ہے، یسحاق کا خدا ہے، یعقوب کا خدا ہے، اور اسی نام سے یہ خدا قدوس جو ہے وہ تمام اقوام میں جو ہے وہ جانا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا جو ہے وہ رحم کرنے والے خدا ہیں۔ ہم اس کو جو ہے اگر آپ دیکھیں خروج 19ویں باب میں اور اس کی 5ویں سے 6ٹھی آیت میں تو وہاں پہ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، خروج 19واں باب 5ویں سے 6ٹھی آیت، کلام خدا یہوہ خدا آپ سے کچھ نہیں چاہتے، وہ آپ سے محض یہ چاہتے ہیں کہ جو احکام آپ تک پہنچائے گئے ہیں تاکہ آپ خدا قدوس کو جان سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ خدا قدوس آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ان احکامات پر اپنے پورے دل کے ساتھ عمل کریں تاکہ وہ آپ پر رحم فرما سکے۔ خروج 19واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت بیان کرتی ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گے۔
इन्हीं बातों को तो बनी इस्राएल को सुना देना। बनी इस्राएल जो है, जब मोशे खुदा की बातें उन्हें सुनाते हैं तो बनी इस्राएल बेयक ज़बान कहती है कि हम खुदा के अहकाम पर अमल करेंगे। खुदाए कदूस ने उन्हें महज इतना कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है, मैं अपने अहद से नहीं हटूंगा, पर जो अहकाम मैंने तुम्हें दिए हैं, जो आइन तुम्हें दिया है, उस पर अमल रखना। आज हमें भी जो है खुदाए कदूस के अहकाम को मानने की जरूरत है। ये अहकाम उसके अमल तक है, और अगर हम इन अहकाम को मानेंगे तो उस अहद में दाखिल ठहरेंगे। अदरवाइज हमारे ऊपर जो है वो तमाम आफतें, वो तमाम लानतें जो किताब मुकद्दस में दर्ज हैं उसके हुक्मों की नाफरमानी करने वालों के लिए, वो वाजिब ठहरेगी। आप ये मत समझिए कि आज आप खुदाए कदूस के हुक्मों को रद्द कर कर बरकतें हासिल कर सकेंगे। ना सिर्फ खुरूज की किताब, बल्कि ये आगे ये जो 5 किताबें हैं जिसे पेंटाट्यूक आप कहते हैं, इस्तिस्ना की किताब में भी जो है इसी फॉर्मूले को जो है वो बयान किया गया। हम जो है इस्तिस्ना 10 बाब में देखते हैं। इस्तिस्ना की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 12 से 13वीं आयत कलाम खुदा भी यूं सिखाती है, खुदा क्या तकाजा करता है। पसाए इस्राएल, यहोवा खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू यहोवा खुदा अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से यहोवा खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और यहोवा खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूं उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। वो आज आपसे भी कलाम खुदा यही फरमाता है कि वो उसका तकाजा आपसे ज्यादा नहीं है। उसका तकाजा महज ये है कि आप अपनी जिंदगियों को उसके ताबे करें ताकि वो आपका खुदा ठहर सके, ताकि आप उसकी मुमलकत में शामिल हो सके। हम देखते हैं कि बार बार बनी इस्राएल खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करती है, बार बार बनी इस्राएल सजा के मुर्तकब ठहरती है। लेकिन जब जब बनी इस्राएल खुदा की हुजूरी में आती है, खुदा की हुजूरी में आकर इल्तिजा करती है, अपने गुनाह की माफी तलब करती है, खुदा अपने उस वादे के बायस जो उसने अपने बंदो अब्राहम से
یہ خاک سے یعقوب سے کیا یاد کرتا ہے اور انہیں ان کے گناہوں سے رہائی دیتا ہے۔ آج یہ کلام ہمارے اوپر بھی یہ واضح پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہم بار بار اس کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، بار بار ہم ذرا ذرا سی باتوں میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دھوکے کا سہارا لیتے ہیں اور یہ فرض کرتے ہیں کہ خدا قدوس کی پکڑ ہمیں نہیں ہوگی۔ کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ جب جب بنی اسرائیل نے اس کے احکام کی نفی کی ان کی پکڑ کی گئی، ہماری بھی پکڑ ہوگی، ہمیں بھی تتر بتر کیا جائے گا، ہم پر بھی لعنتیں اور مصیبتیں اور بیماریاں نازل کی جائے گی۔ ہم احبار کی کتاب میں اگر ہم چلیں اور اس کے 26ویں باب میں دیکھیں تو خدا قدوس کے رحم کو ہم دیکھتے ہیں۔ احبار کی کتاب 26واں باب اور اس کی 40 سے 42ویں آیت میں آپ آئیں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کرے، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے یتخاک کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہام کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا اور اس ملک کو یاد کروں گا۔ اگر آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے متمنی ہیں تو کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے کہ اپنے نامختون دل کو عاجز کریں، مت اپنے دلوں کی سختی پر قائم رہے۔ جب تک ہم اپنے دلوں کا ختنہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اسے اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے دلوں پر اپنے احکام کو لکھے، جب تک ہم اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کریں گے ہمارے دلوں کا ختنہ نہیں ہوگا۔ خدا قدوس کہہ رہا ہے کہ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے آپ کو میری حضوری میں لائیں، اپنے آپ کو میرے تابع کریں، تو میں اس وعدے کو جو میں ابراہام سے کیا، میں نے یتخاک سے کیا، میں نے یعقوب سے کیا، میں اسے یاد کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں آپ لکی ہیں کہ آپ اس زیتون دار درخت میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ کیسے شامل ہونے جا رہے ہیں یہ ہم اس کے آخر میں دیکھیں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ کیوں خدا نے بار بار یہ الفاظ کہے کہ میں تمہارے باپ دادا کا خدا، ابراہام کا خدا ہوں، یتخاک کا خدا ہوں، یعقوب کا خدا ہوں۔
क्यों बार बार हमने इसके स्ट्रक्चर को तो देख लिया कि ये बना कैसे फॉर्मूला। जब हम इसके पर्पस को देखेंगे कि बनाया क्यों गया, तब आपको समझ आएगी कि खुदा ने क्यों ये अल्फाज बार बार बनी इसराइल की बदकरदारी के बावजूद, बदमानी के बावजूद, नाफरमानी के बावजूद, जब जब वो उसकी जूरी में गए, उससे माफी तलब की, क्यों वो माफ करता रहा। हम अमूस 3 बाब में आए तो वहां पे आपको इसका जवाब मिलता है। अमूस की किताब 3 बाब और उसकी 2 आयत बयान करती है, दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सजा दूंगा। क्यों वो बार बार सजा देता है, क्यों वो रंजीदा होता है, क्यों वो गुस्से में आता है। आप लकी हैं, बनी इस्राइल लकी है कि दुनिया के तमाम घरानों में से, तमाम कौमों में से उनको सिर्फ चुना गया और इसीलिए वो बार बार उन्हें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे बाप अब्राहम का खुदा हूं, मैंने उससे अहद किया, मैं तुम्हारे बाप यित्खाक का खुदा हूं, मैंने उस अहद को उस तक मुंतकिल किया, मैं तुम्हारे बाप याकूब का खुदा हूं, मैं इस अहद की ब्लेसिंग्स को याकूब तक लेकर चला और उसकी नस्लों को मैंने बाबरकत ठहराया है, क्योंकि मैं हूं जिसने तुम्हें तुम्हारी तमाम दुनिया के घरानों में से चुना है ताकि तुम मेरी ममलकत ठहर सको। इसलिए वो आप पर जब उसकी हुजूरी में आते हैं तो बरकतें देता है, और जब आप उससे दूर होते हैं तो सजा आपके लिए ठहराता है। हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि बार बार बनी इस्राइल बदकारी में है, बार बार उसकी बदमाली करती है, उसके गुनाहों की बार बार खुदा को गुस्सा दिलाती है, और बार बार मोशे खुदा की हुजूरी में गिड़गिड़ाता है बनी इस्राइल के लिए, उनके लिए माफी तलब करता है। आप देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जब इस इस्राइल बनी इस्राइल के हर कबीले में से एक एक शख्स को चुना जाता है कि जाकर उस वादे की सरजमीन का हाल मालूम वो करने को जाते हैं, और 12 कबीलों में से 12 बंदे जो है जाते हैं, और 10 आकर नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम उस वादे की जमीन को जिसको देने का वादा हमारे बाप दादा के खुदा अब्राहम के खुदा यित्खाक के खुदा याकूब के खुदा ने किया था, दाखिल हो सके। और आप देखते हैं कि खुदा कदूस पर वो ईमान नहीं रखते, खुदा कदूस के वादे का इत्तबा नहीं करते, और खुदा कदूस उन्हें उसकी सजा देता है। आप देखते हैं कि 20 साल से तमाम जितने भी उम्र के लोग थे, उनमें से एक शख्स भी उस वादे की सरजमीन
میں داخل نہیں ہو پاتا سوائے 2 لوگوں کے جنہوں نے پازیٹیو رپورٹ دی، اور وہ 2 لوگ جو ان سے آپ دیکھتے ہیں وہ روبین کا قبیلہ، ہم اسے اردو میں روبن کہہ دیتے ہیں. روبن ورڈ عبرانی زبان کا نہیں ہے. روبین جو ہے ورڈ ہے، ایک تو یہ جو بی ہے، یہ بی ساؤنڈ عبرانی میں وی ساؤنڈ کرتی ہے، تو روبن کی جو روبین جو ہے وی کی ساؤنڈ آئے گی. اور دوسرا گاد کا جو قبیلہ تھا، اور ان میں سے جو 2 بندے جاتے ہیں، ایک بندہ کالب ہے اور دوسرا بندہ جو عمومی طور پہ یشوا کہا جاتا ہے. اور یشوا جو ہے یہ شارٹ فارم ہے یہ ہوشوا کی. یشوا جو ہے از ناٹ اے نیم، یشوا مختصر نام ہے یہ ہوشوا کا. اور یہ ہوشوا جو ہے یہ آج کی ماڈرن ہیبرو کے مطابق یہ ہوشوا ہے وہ لفظ، جبکہ اصل نام جو ان سے ہے وہ یہ ہوا شائع ورڈ تھا. تو 2 شخص جو ان سے ہیں روبین اور یہ ہوا شائع، وہ جو ان سے ہیں وہ اس وعدے کی سرزمین میں جو کہ 20 سال سے اوپر ہے وہ داخل ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ جو ابراہیم سے خدا قدوس نے کیا، اسحاق سے کیا، یعقوب سے کیا، اس وعدے کی زمین میں داخل کرنے کا اس قوم کو جس کو وہ چنتا ہے. موشے بھی جو ہے وہ اس سرزمین میں داخل ہونے نہیں پاتا، لیکن خدا قدوس اپنی غلطی کی وجہ سے، لیکن خدا قدوس جو ہے وہ انہیں اتنا جو ان سے ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس سرزمین کو میں تجھے دور سے جو ہے وہ دیکھنے کی اجازت دوں گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ موشے جو ہے وہ دور سے جو ہے اس سرزمین کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس سرزمین کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور وفات پاتے ہیں. اور اس کے بعد جو یشوا جو وہ لفظ ہے جو کہ عام طور پہ آپ جانتے ہیں جو کہ اصل قدیم عبرانی زبان میں یہوہ شائع جو ہے نام ہے، وہ لے کر تو بنی اسرائیل کو جو ہے وعدے کی سرزمین میں داخل کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں استثنا 30 باب اس کی 20ویں آیت میں آئے. استثنا کی کتاب 30 باب اور اس کی 20ویں آیت. کلام خدا بھی یوں سکھاتا ہے، تاکہ تو یہوہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم یہوہ خدا نے ان سے کھائی تھی. موشے بنی اسرائیل کو اینڈ کر رہے ہیں. انہیں علم ہے کہ اب ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور وہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لے جانا. وہ وعدے کا پکا خدا ہے، اس نے جو وعدہ کیا وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا.
وہ آپ کو اور آپ کی نسل کو تابد تک اس ملک میں برکتیں بخشے گا. آپ اس کے احکام پر عمل ضرور کرنا. آخری مرتبہ جو اس 5 پہلی کتابوں کے اندر، جسے آپ پینٹاٹیوٹ کہتے ہیں، جو آخری مرتبہ اس پیٹرن کو، اس فارمولے کو بیان کیا گیا ہے، وہ استثنا کی کتاب 34ویں باب کی 4تھی آیت میں بیان کیا گیا ہے. استثنا کی کتاب 34واں باب اور اس کی 4تھی آیت بیان کرتی ہے، اور یہوہ خداوند نے اس سے کہا، یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہام اور یسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اس سے میں تمہاری نسل کو دوں گا. سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پار وہاں نہ جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ موشے دور سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور وہیں پر وفات پاتے ہیں. کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کی حضوری میں رہ کر اس کے پاک کلام کو اس کی دی ہوئی حکمت کے مطابق سیکھ سکیں. ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے وہ وعدہ جو یہوہ خدا نے ابراہام سے کیا، یسحاق سے کیا، یعقوب سے کیا، اس وعدے کی تکمیل کس طریقے سے ممکن ٹھہری. ہم اس کے اگلے حصے میں کوشش کریں گے کہ اگر ایک ہی قسط کے اندر ہم یہ جان سکیں کہ موشے کے بعد اس فارمولے کی کس طریقے سے جو سے کلام خدا نے اسے بیان کیا، نئے عہد نامے میں اس کا کس طریقے سے ذکر ہے، اور آخری بات اس کے اندر جو ہم سیکھیں گے کہ اس فارمولے کا جو بار بار خدا نے اپنے بندوں کی معرفت یہ بیان کیا کہ میں تمہارے باپ دادا کا خدا، ابراہام کا خدا، یسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہوں، کس طریقے سے وہ کیا پرپس تھا کہ خدا بار بار یہ کہتا رہا. اس وعدے کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ وعدہ خدا نے پورا کیا. اس وعدے میں ہم کس طریقے سے شامل ہوں گے، یہ وہ پرپس ہے جو کہ خدا نے اس نام کو دیا. ہم خدا قدوس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق بخشتے ہیں کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کے کلام کو سیکھ سکیں اور اپنی زندگیاں اس میں بسر کر سکیں. آمین.